اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فیض و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد اعوان۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کیا کریں، اس سے میری اصلاح ہوتی ہے اور کسی کی اصلاح کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ جہاں پہ بھی ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میں آپ کو باتیں بتاتا ہوتا ہوں، یہ جو جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں جو آج کل ٹپوسلے چل رہے ہیں اور بڑے کوئی کتوں والی سرکار ہے، میں کہتا ہوں کوئی پیر جو ہیں وہ جوتوں والی، کچھ چتروں والی میں نے آپ کو دکھائی ہیں، ویڈیوز دکھائی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو ایک چاولوں والے بھی سرکار دکھائی تھی، وہ چاولوں میں دبا پڑا ہے، اور آج میں آپ کو دو سرکاریں اکٹھی اپنی اس ویڈیو میں دکھاؤں گا، اور آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں، اسلام میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے مذہب کو ماننے والے مسلمان جو کلمہ گو ہیں ان کے عقائد کتنے کمزور ہو چکے ہیں اور وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ بشرم پیر جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، گدیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اصل پیروں کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں۔ یقین کریں اصل پیروں کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے۔ ہمارے گاؤں میں ایک پیر خانہ ہے، سادات کا گھر ہے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی ان کی بچیوں کو بھی نہیں دیکھا، خواتین تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی باہر نہیں دیکھا۔ وہ پیر ہیں، وہ سید ہیں، اور آج کل یہ جو سید ہیں، یہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ چاولوں والی سرکار، چھتروں والی سرکار، ان کی کیا ہوگا، ان کی اوقات گھروں میں کیا ہوگی، ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا، ان کے جو عقیدہ ہے وہ کیا ہوگا۔ سید تو بہت بڑا نام ہے، پیر بننا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سید ہونا پیر کے لیے ضروری ہے، نہیں۔ شیر محمد شرپوری صاحب جو ہیں، شرپور کی بہت بڑی گدی ہے، وہ سید نہیں ہے۔ اور اگر آپ چلے جاتے ہیں وہاں پہ پاک پتم میں بابا فرید الدین مسعود گنشکر، وہ بھی سید نہیں ہیں۔ بہت سارے سادات نہیں ہیں، گدی والے سادات نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کمایا ہے، محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے رات دن ایک کیا ہے، بہت بہت اپنی ذات پہ جبر کیا، اپنے نفس کو قتل کیا ہے اور پھر آگے آئے ہیں۔ لیکن یہ جو پیر ہیں، دو ٹکے والے پیر، یہ جو چاولوں والے اور یہ جو کتوں والے اور یہ جو بلیوں والے پیر ہیں، ان لوگوں نے تو تباہی مچائی ہوئی ہے، دولت الگ، اور خدا کی قسم یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں کہہ نہیں سکتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ عزتیں بھی لوٹتے ہیں، دولت بھی لوٹتے ہیں، اور بنتا بھی کسی کا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ ٹوٹے پڑے ہیں۔ کوئی چرسوں والی سرکار ہے، کوئی پریوں والی سرکار ہے۔ میں اگر آپ کو بتانے لگوں کہ میں نے کتنی جو جعلی پیر ہیں ان کو چیک کیا ہے، اور ان کو کئیوں کی تو ٹھکائی بھی ہمارے ہاتھوں ہوئی ہے کہ جب وہ آگے سے گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عوام پھر نہیں باز آتی ہے۔ یہ جو پیر آپ ویڈیو دیکھیں، یہ پھولوں والی سرکار ہے، ان پہ پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، ان کو پھولوں میں گھسیڑا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ان سے زیادہ بو آتی ہے کہ کوئی ان کو خارش پڑی ہوئی ہے، کوئی گندی بو پڑی ہوئی ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں تاکہ بو نہ آئے۔ یہ کیسی، مطلب اس کی منطق کیا ہے؟ کون سی یہ سنت ہے، کون سا یہ فرض ہے، کون سا یہ روایت ہے، کس گدی کی یہ جو ہے وہ ہے تعلیمات ہیں، کس ولی کی تعلیمات ہیں کہ ایسے بھی کیا جانا چاہیے، لیکن عوام خود سمجھتی نہیں ہے، عوام بے وقوف ہے، بہت عقیدہ کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ یہ دوسری ویڈیو میں دیکھیں، یہ ایک نئی چھوچھو والی سرکار ہے، وہ پانی پونی بھی دم کر رہا ہے، تیل کی شیشیاں بھی دم کر رہا ہے۔ شکل سے یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جو نوسر باز ہے، لیکن نوسر باز وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک لالچ زندہ ہے نوسر باز بھوکا نہیں مر سکتا۔ یہ لالچی لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا کئی لوگ، وہ ایک پرائز بانڈ کی پرچی والا جوا ہوتا تھا، اس کے لیے جناب علی بابوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ پڑے ہوئے ہوتے تھے کہ جی وہ بابا ایک گالی دے گا تو اتنی گالیاں دے گا تو اتنے نمبر ہمیں پتہ چل گیا، ہم لگاتے ہیں تو پھر ہماری پرچی نکل آتی ہے۔ عجیب و غریب منطق ہے، تکا لگ گیا، آگے چلے گئے۔ ابھی تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، میرے پاس آنے والی ہے ایک ویڈیو، ایک پاسپورٹ والی سرکار بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن یہ دو سرکاریں ملاحظہ فرما کے مجھے کومنٹ سیکشن بتائیں
کہ ہمارا مذہب یا ہماری تعلیمات کیا ان چیزوں کی اجازت دیتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، ان کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے؟ کیا جو جید علماء ہیں وہ اس چیز کو نفی نہیں کرتے؟ لیکن افسوس کہ مفتیان جو ہیں ہمارے اعلیٰ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، حکومت اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کر رہی، عوام برباد ہوئے جا رہے ہیں، قسطیں لوٹی جا رہی ہیں، لیکن یہ ٹکوسلے بند نہیں ہو رہے ہیں۔ میری کوشش ہے آپ بھی میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو خیال آئے اور یہ کام بند ہو جائے، یار یہ بہت بڑا گندہ کام ہے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔